بارش کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ فجر کے بعد کی خاموش صبح ہمیشہ ایزل کو پسند تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب پورا گھر خاموش رہتا اور انسان اپنی آواز خود سن سکتا تھا۔ مگر آج اسے اپنی ہی دھڑکنیں بہت اونچی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بالکنی میں کھڑی نیچے صحن کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے بال چہرے پر لا رہی تھی، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ کل رات کی ایک آواز بار بار اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور مجھے آپ کا بیمار ہونا پسند نہیں۔ اتنا سادہ جملہ، پھر بھی دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ صرف ایک عام بات تھی۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود سے خفا ہونے لگی تھی۔ آخر میر حازم کی ہر چھوٹی بات اب اسے کیوں یاد رہنے لگی تھی؟ آپ پھر انہی کے بارے میں سوچ رہی ہیں نا؟ مہک کی آواز اچانک قریب سے آئی۔ ایزل چونک گئی۔ تم ہر جگہ اچانک کیوں آ جاتی ہو؟ مہک ہنستی۔ کیونکہ آپ ہر بار چونک جاتی ہیں۔ وہ آ کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، پھر غور سے ایزل کو دیکھنے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ نہیں، پھر بھی پوچھوں گی۔ ایزل بے اختیار مسکرا دی۔ مہک نے دھیرے سے کہا، میر حازم بھائی کی باتیں اب آپ کو یاد رہنے لگی ہیں نا؟ ایزل کی مسکراہٹ فوراً ہلکی پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر نظریں چرا کر بولی، کچھ باتیں خود ہی یاد رہ جاتی ہیں۔ مہک کے چہرے پر عجیب سی نرمی آ گئی۔ اور کچھ لوگ بھی۔ نیچے صحن میں میر حازم فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور دھیمی تھی۔ وہ کبھی جلدی میں نہیں بولتا تھا، ہر لفظ ناپ تول کر کہتا تھا، اور شاید یہی چیز اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ ایزل کی نظریں بے اختیار اس پر رک گئیں۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، پرسکون۔ مگر اب نہ جانے کیوں ایزل کو اس سکون کے اندر چھپا ہوا تھکن محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ ہر وقت خود کو قابو میں رکھتا ہو۔ اگر آج پھر آملیٹ بنا ہے تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ آرم کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مہک فوراً ہنس پڑی۔ کوئی تمہیں روک نہیں رہا۔ تم بہت بے حس لڑکی ہو، اور تم بہت ڈرامائی۔ سب ہنس رہے تھے، مگر ایزل خاموش تھی۔ اسی لمحے میر حازم آ کر بیٹھا، اور آج پہلی بار ایزل نے محسوس کیا وہ ہمیشہ سب سے پہلے اس کی پلیٹ کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ نے کچھ لیا نہیں؟ ایزل چونکی۔ جی؟ ناشتہ۔ اس کی آواز نرم تھی۔ ایزل نے فوراً پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور مہک خاموشی سے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آیا ہوں۔ کاویان کی آواز اچانک ابھری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں آج خاموش تھیں۔ کیوں؟ آرم نے پوچھا۔ کاویان نے ایک لمحے کو ایزل کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے بولا، کچھ جگہیں پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میر حازم نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر کاویان ہنس دیا۔ تم لوگ اتنا سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ مگر صرف وہ جانتا تھا، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب صحن میں بیٹھے تھے۔ مہک مسلسل آرم کو تنگ کر رہی تھی، جبکہ سارا خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ تم انسان ہو یا مصیبت؟ آرم نے جھنجھلا کر کہا۔ دونوں۔ مجھے یقین تھا۔ سب ہنس پڑے۔ ایزل بھی بے اختیار ہنس دی۔ اور وہ لمحہ میر حازم نے خاموشی سے دیکھا۔ وہ بہت کم ہنستی تھی، اور شاید اسی لیے اس کی ہنسی دل میں اتر جاتی تھی۔ آپ خوش رہتی ہیں؟ کاویان نے اچانک پوچھا۔ ایزل چونکی۔ کیا مطلب؟ بس ایسے ہی۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ہر وقت دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، مگر کبھی خود کو بھی دیکھتی ہیں؟ ایزل چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہر انسان کو خود کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی۔
کاویان اسے غور سے دیکھتا رہا، اور کچھ لوگ خود کو چھپاتے چھپاتے تھک جاتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ دور کھڑا میر حازم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ کاویان صرف بات کر رہا تھا، ایزل صرف سن رہی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف بڑھا۔ ایزل، دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ امی بلا رہی ہیں۔ ایزل فوراً سیدھی ہوئی۔ جی، آتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو کاویان دھیرے سے بولا، آپ ہر بار چلی جاتی ہیں، اس بار۔ میر حازم کی نظریں سیدھی اس پر اٹھیں، اور پہلی بار ان خاموش آنکھوں میں واضح سختی تھی۔ سارا برآمدے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حمزہ اس کے قریب آ کر رکا۔ تم واقعی پڑھ رہی ہو؟ سارا ہنس دی۔ آپ ہر بار یہی کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ تم ہر بار سوچ رہی ہوتی ہو۔ سارا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، سوچنے والے لوگ تھک جاتے ہیں۔ حمزہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اور خاموش رہنے والی؟ سارا نے دھیرے سے کہا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ شام نرم ہو چکی تھی، آسمان ہلکا نارنجی تھا۔ ایزل چھت پر کھڑی دور پھیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے میر حازم اس کے قریب آ کر رکا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ پریشان ہیں؟ ایزل چونکی۔ نہیں، جھوٹ۔ وہ پہلی بار فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر حازم کی نظریں اس پر تھیں۔ آپ جب پریشان ہوتی ہیں نا تو بہت خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایزل کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ اسے اتنا غور سے دیکھتا تھا۔ آپ مجھے اتنا کیسے جانتے ہیں؟ یہ سوال بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ میر حازم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو، بس اتنا۔ مگر ایزل کے دل میں جیسے کچھ پگھل گیا۔ چھت کے دروازے کے پاس کھڑا کاویان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر دل خاموش نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا، کچھ لوگ چاہے کتنے قریب آ جائیں، پھر بھی انسان کے نہیں ہوتے۔ اچانک ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ مہک خوشی سے چیخی اور نیچے بھاگی۔ آرم اس کے پیچھے ہنس رہا تھا۔ سارا اور حمزہ بھی اندر چلے گئے، مگر ایزل وہیں کھڑی رہی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ اسی لمحے میر حازم نے اس کی کلائی پکڑی، بہت نرمی سے، مگر اتنا کہ ایزل کی سانس رک گئی۔ بیمار ہو جائیں گی۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ دھیمی تھی۔ ایزل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہاں صاف فکر تھی۔ چند لمحے دونوں ویسے ہی کھڑے رہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، مگر ایزل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف دل کی آواز۔ میر حازم نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اسے احساس ہوا ہو وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ لمس اب بھی ایزل کے دل میں موجود تھا۔ رات کو ایزل بستر پر لیٹی تھی، نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی کلائی کو دیکھا، اور نہ جانے کیوں دل بھر سا آیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا، صرف بارش کی آواز مسلسل فضا میں پھیل رہی تھی۔ میر حازم برآمدے میں کھڑا دور اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ جیب میں تھے، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون، مگر اندر شدید بے چینی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی چیز کو خود پر اس حد تک اثر انداز نہیں ہونے دیا تھا، مگر ایزل، وہ ہمیشہ سے الگ تھی، بچپن سے۔ اسے یاد آیا، چھوٹی سی ایزل ہمیشہ اس کے پیچھے گھوما کرتی تھی، ہر چھوٹی بات پر اسے آواز دینا، ہر مشکل میں اسی کو ڈھونڈنا، اور پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا خاموش ہو جانا۔
شاید وہ ہمیشہ سے ایزل کو دیکھتا آیا تھا مگر کبھی محسوس نہیں کیا، یا شاید محسوس کر کے بھی خود سے چھپاتا رہا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور پہلی بار دل نے وہ بات مان لی جسے وہ مہینوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد چند لمحے وہ خود خاموش کھڑا رہا، کیونکہ کچھ سچ انسان کو سکون نہیں دیتے، توڑ دیتے ہیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا کاویان بارش دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر آ رہا تھا، بارش میں کھڑی ایزل اور میر حازم کا اس کی کلائی پکڑنا۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا مگر کاویان کے لیے کافی تھا۔ اس نے زندگی میں لوگوں کی نظریں بہت دیکھی تھیں۔ وہ پہچانتا تھا کون صرف دیکھ رہا ہے اور کون دل سے ڈر رہا ہے۔ میر حازم کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ کاویان ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد شامل تھا۔ تو آخر کار کہانی پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ وہ ایزل کو واقعی پسند کرنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا لہجہ، اس کا ہر بار نظریں چرا لینا، سب دل میں اتر گیا تھا۔ مگر محبت ہمیشہ ملنے کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی محبت صرف یہ سمجھ لینے کا نام بھی ہوتی ہے کہ آپ دیر سے آئے ہیں۔ اس نے سر دیوار سے ٹکا دیا، دل عجیب طرح تھک گیا تھا، اور پہلی بار کاویان نے محسوس کیا کسی کو خاموشی سے چاہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اگلی صبح موسم اب بھی بھیگا ہوا تھا، ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایزل بالکنی میں کھڑی دور آسمان دیکھ رہی تھی جب مہک خاموشی سے اس کے قریب آئی۔ چند لمحے وہ بھی خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ بدل گئی ہیں۔ ایزل نے فوراً اسے دیکھا۔ تم ہر بات اتنی یقین سے کیوں کہتی ہو؟ مہک ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ میں آپ کو بچپن سے جانتی ہوں۔ ایزل خاموش ہو گئی۔ مہک نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پہلے آپ صرف خاموش رہتی تھیں، اب آپ کسی کو محسوس کرنے لگی ہیں۔ ایزل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ مہک، آپ ان سے محبت کرنے لگی ہیں نا؟ یہ سوال بہت دھیرے سے پوچھا گیا تھا، مگر ایزل کے اندر جیسے کچھ رک گیا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مہک ہنس دی۔ پھر ان کا نام آتے ہی آپ کی آواز کیوں بدل جاتی ہے؟ ایزل کچھ نہ بول سکی، کیونکہ پہلی بار اسے خود سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ رات کافی پرسکون تھی، بارش رک چکی تھی، مگر ہوا اب بھی ٹھنڈی تھی۔ ایزل پانی لینے نیچے آئی تو باورچی خانے کی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور قدم وہیں رک گئے۔ میر حازم کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ سفید قمیص کی آستینیں ہلکی سی مڑی ہوئی تھیں، بال معمول سے زیادہ بکھرے ہوئے، اور چہرہ عجیب طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید اس نے بھی نیند نہیں لی تھی۔ ایزل چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ سوئے نہیں؟ میر حازم نے مڑ کر اسے دیکھا، اور وہ نظر۔ ایزل کا دل ایک لمحے کو بھول گیا کہ دھڑکنا کیسے ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آواز ہمیشہ سے زیادہ دھیمی تھی۔ ایزل نے نظریں جھکا لی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی اب اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ پہلی بار اس میں قربت تھی۔ ایزل نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ہاتھ ہلکا سا کانپ گیا۔ میر حازم فوراً اس کے قریب آیا، سنبھال کے۔ اس نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بس ایک لمحہ، مگر ایزل کی سانس رک گئی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آخر اتنا اثر کیوں چھوڑنے لگی تھیں؟ میر حازم نے آہستہ سے گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا، مگر اس بار
دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کو ساتھ چھو گئے۔ خاموشی، بہت گہری خاموشی، اور پھر دونوں نے ایک ساتھ نظریں ہٹا لیں۔ رات کے آخری پہر پورا گھر سو چکا تھا، مگر دو لوگ ابھی بھی جاگ رہے تھے۔ ایک اپنی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسرا برآمدے میں خاموش کھڑا پہلی بار اپنے دل سے ہار رہا تھا۔ ایزل بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں بار بار وہی لمحہ آ رہا تھا، میر حازم کا اس کے ہاتھ سے گلاس لینا، سنبھال کے، اتنا سادہ لفظ، پھر بھی نہ جانے کیوں دل بھرا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، اور پہلی بار اس نے خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید واقعی میر حازم اب صرف اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترنے لگا تھا، اور محبت شاید ہمیشہ ایسی ہی شروع ہوتی ہے، بہت خاموشی سے۔